آخرت کی طرف توجہ نہیں، اوڑھنا بچھونا سارا دنیا بن چکا ہے، اینٹ پتھر روڑے سے آگے ہماری سوچ جاتی نہیں، کپڑے جوتے سے آگے سوچ جاتی نہیں، بس اسی کے اندر ہم کو رات دن کولو کی طرح کماؤ، کچھ اندر ڈالو کچھ اوپر ڈالو، کچھ باہر مکان بنا لو، بس اسی کے اندر ہماری ساری زندگی کولو کی بیل کی طرح چل رہی ہے۔ ہم کیوں آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہم کیا، ساری زندگی کا خلاصہ اپنا ایک ماٹو مقرر کیا ہو کسی نے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا مکان بنانا ہے، اور پھر یہاں میں نے نہیں رہنا، ٹھوک اسو سے، سلطان کے کھوہ سے، ٹھوک رتے سے، امر پورہ اور مون پورہ سے میں نے ڈی ایچ اے اور بیلیا ٹاؤن منتقل ہونا ہے۔ 4 پیسے آتے ہیں، پھر ایک وہ آبادی کو چھوڑ کر اس سے اگلی آبادی میں جائے، پھر بڑا مکان بناتا ہے، پھر اس کو سجاتا ہے، میرا مکان ایسا ہونا چاہیے، گاڑی مجھے یہ لینی ہے، شادی مجھے ایسی کرنی ہے، ساری زندگی کی محنت کر کے، اور بعض اوقات یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، بعض اوقات ساری نہیں ملتی، بعض اوقات 1-2 مل جاتی ہیں، لیکن اس وقت ملتی ہیں جب زندگی کی شام ہو چکی ہوتی ہے، زندگی کی شام ہو چکی ہوتی ہے۔ اور زندگی کی شام کا تو کوئی پتہ نہیں، کہتے ہیں نا، اجالے اپنی یادوں کے میرے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ زندگی کی شام ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ بڈھا ساری زندگی دبئی میں، مسقط میں، سعودیہ میں، یورپ میں، پاکستان میں کماتا رہا، کما کے اس نے ایسا مکان بنا لیا، ایسی گاڑی لے لی، لیکن اب چلنے کے قابل نہیں۔ چند سال رہا، 60 سال عمر ہو گئی، 65 سال ہو گئی، اس کی زندگی کے دن کا اثر کا وقت ہو گیا، غروب کا وقت ہونے والا ہے، چلا گیا، کیا فائدہ ہوا؟ شیر شاہ سوری نے جب دہلی کو فتح کیا اور دہلی کی فتح ہو گئی اسے، اور اس وقت اس کی عمر 60 سال تھی اور 65 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، تو شیر شاہ سوری کہتے ہیں فتح تو ملی لیکن اس وقت ملی جب زندگی کی شام ہو۔ عام طور پر آدم سوچیں، غور کریں، آخرت کے لیے کیا کیا ہے، آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ تو آپ کولو کی بیل کی طرح چل رہے ہیں، چلتے چلتے کچھ چیزیں مل گئیں، کچھ نہ ملی اور چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے جو ساتھ لے کر جانا ہے قبر کے اندھیروں میں، میدان حشر کی اس سخت دن میں، پلسرات کے نازک سفر پہ، آپ نے وہاں کے لیے کیا لیا ہے؟ وہاں کے لیے آپ نے کون سا سرمایہ جمع کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہماری تو ساری توانائیاں اس پر لگ رہی ہیں جو چھوڑ کر جانے والا، ہماری تو ساری توانائیاں دوسروں کے لیے لگ رہی ہیں، اپنے لیے کیا بنا ہے؟ اپنے لیے کیا سار لے کر جائے؟ اللہ تو تم سے قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے، زندگی کا 60 سال، 70، 80، 90، 100 سال کا وقت دیا تھا، پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا، زندگی کا وقت کہاں فنا کیا؟ بالغ ہونے سے لے کر زندگی کی آخری سانس کا حساب ہوگا، اور زبان بند، اعضاء گواہی دیں گے۔ یہ پورا یہ ہمارا جسم جو ہے نا، یہ سرکاری گواہ ہے، سرکاری، یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، سرکاری گواہ ہے، اور یہ سب کچھ آج محفوظ کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ فرمائیں گے تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ہو گیا کہ نہیں؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے اگر ہم گواہ پیش کر دیں تو وہ دنیا کی عدالتوں کے دھوکوں، رشوتوں، چکروں، جھوٹی گواہیوں کا عادی ہوگا، دائیں بائیں دیکھے گا کہ آدمی تو ہے کوئی نہیں، گواہ کہاں سے آئیں گے؟ یا کہے گا پیش کر دیں، اس کی زبان کو اللہ بند کر دے، زبان پر مور لگے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سب سے پہلے اس کی بائیں ران بولے گی یہ گناہ کیے، پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، انگلیوں کے پوروے بولیں گے، جلد اور کھال بولے گی اس نے یہ کیا۔
فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پاؤں بولیں گے جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے، یہاں تک کہ جلد اور کھال بول اٹھے گی۔ آدمی حیران ہو کر کہے گا لمن شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ میں تو تمہارے مزے کے لیے کرتا رہا، تم نے میرے خلاف ہی گواہی دے دی۔ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس رب نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، آج اس نے ہمیں بھی بلوا دیا، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جس رب نے آج آدھ پاؤ زبان کو بولنے کی طاقت دے دی، کل وہ انگلیوں کے پوروں کو بلا دے، وہ پاؤں کے پوروں کو بلوا دے، وہ ہاتھوں کو بلوا دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو فرمایا یہ سارے سرکاری گواہ ہیں، اللہ کے سامنے یہ گواہی دیں گے۔ تو پہلا سوال تو اس کی زندگی کا ہوگا، ان عمری فیما افنا، زندگی کا وقت کہاں گزرا، ہمارے لیے کیا کیا، کہاں برباد کی، یہ زندگی ہم نے تجھے دی تھی، یہ تیرا قیمتی اثاثہ تھی، اس کو کہاں برباد کیا۔ اور جن لوگوں نے اپنی اس زندگی کو سمجھا، انہوں نے زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ تول کے استعمال کیا۔ یہ زندگی کا وقت اتنا قیمتی ہے، جب ختم ہونے کو آئے گا ساری دنیا کی دولتیں خرچ کر کے ایک سیکنڈ کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ملکہ الزبتھ اول جب مرنے کے قریب ہوئی، اس کی ہارا رگ کو ڈاکٹر چیک کر رہے تھے، اور اس نے ڈاکٹروں کو بہت بڑی پیشکش کی کہ اب اس وقت کے بعد جو ڈاکٹر میری زندگی کے لمحات میں اضافے کا باعث بنے، میں اس کو اتنے لاکھ پاؤنڈ دوں گی۔ لیکن اتنی بڑی کوشش، اتنی بڑی پیشکش کے بعد بھی کوئی ڈاکٹر اس کی زندگی میں ایک سیکنڈ کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ آج یہ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، ہاں، اس کھیتی میں بیج بونے کا وقت ہے، اس کو سنوارنے کا وقت ہے، اس کو آباد کرنے کا وقت ہے، اور پتہ نہیں یہ کب ہاتھ سے نکل جائے، پتہ نہیں۔